2022 ہے، اس کے باوجود عمران خان نے اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے اور اس نے سامراجی قوتوں کو پیغام دیا ہے کہ اب ہماری دھرتی کسی ڈرون حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، 22، 23، 24 کو مقامی تعطیل ہوگی۔ OIC کی وزیر خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے اور جس میں بہت بڑی تعداد میں اسلامی ملکوں کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور 23 مارچ کو ایک تاریخی پریڈ ہے جس میں J-10C بھی 25 اسکواڈ کے لیٹسٹ دنیا کے طیارے فلائی کریں گے اور جو کہ پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی J-10C ہے، ایک وقت آئے گا پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، اللہ کو پتہ ہے، J-20C بھی آئیں گے پاکستان میں، جو کہ دنیا کے موسٹ ماڈرن جہاز ہوں گے۔ یہ بھی دنیا کا موسٹ ماڈرن جہاز ہے، لیکن جو عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے بندے پورے ہو گئے ہیں، ہمارے بندے پورے ہو گئے ہیں، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، فتح اور شکست کا فیصلہ آسمانوں پر ہے۔ آپ کس طرح اس ملک کو چلائیں گے بتائیں؟ دنیا میں عالمی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، دنیا میں معاشی بحران کا ایک طوفان ہے، عالمی جنگ کے خطرات ہیں، ایسے عالم میں آپ ملک میں انتشار اور خلفشار، کیونکہ عمران خان آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور کل اس نے پیغام دیا ہے کہ جیتنے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ سارے لوگ جو جیلوں سے کسی نہ کسی وجہ سے بچ گئے ہیں وہ پھر قانون کے دائرے میں ہوں گے، اور اپوزیشن حالات کے تقاضوں کو گو میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں، گو میں اتنا شعور نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور وہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ اس سارے بحران سے نکلے گا، کیونکہ پہلی دفعہ اس ملک میں سامراج کی سیاست کے خلاف آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو کہ معمولی بات نہیں ہے۔ جس شخص نے ہیلتھ کارڈ دیا، حالانکہ آج راشن کارڈ بھی آیا ہے، بہت کام ہوئے، ڈیم ہوئے، فلاں ہوئے، میرے دل کے قریب ہے، ٹھا کر کے لگتا ہے مجھے یہ خوشی سے ہیلتھ کارڈ، کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں اب کوئی علاج نہیں کروا رہا، سارے 5 اسٹار ہسپتالوں میں آپریشن کروا رہے ہیں غریب آدمی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اس ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے سرکاری ہسپتال کے بستر خالی ہیں اور لوگ 5 اسٹار ہاسپٹلز میں اپنا علاج کرا رہے ہیں، آپریشن کرا رہے ہیں، جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ 5 منٹ میرے ہونے والے ہیں، میں صرف ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہیں وہ زلزلے، سیلاب اور بیماریوں سے تباہ نہیں ہوتے، انتشار سے تباہ ہوتے ہیں۔ اس ملک کی اکنامک کنڈیشن کے باوجود عمران خان نے 20 روپے پیٹرول میں چھوٹ دی اور 5 روپے بجلی کے یونٹ میں چھوٹ دی، یہ آج کے حالات میں ممکن نہیں ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ کیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے گیس کا اور پیٹرول کا، اس کے باوجود جو ہے وہ انشاءاللہ عدم اعتماد ناکام ہوگی اور عمران خان کی یہ اطمینان کی تحریک ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی نے اپنا آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے لیے راستہ بدلا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ہم راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنائیں گے۔ باہر سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کے جلسے میں وہ شوق سے آئیں، ان کو بھی میں نے صوبوں میں کہا کہ اگر ان کو کسی سپورٹ اور سیکیورٹی کی ضرورت ہے دیں۔ سیکیورٹی پاکستان کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس ملک کو جب کسی طریقے سے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکے تو اب اس ملک میں سیکیورٹی الرٹس جو ہیں، سیکیورٹی تھریٹس پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ آسٹریلیا ٹیم 24 سال بعد یہاں آئی ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ بدل کے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے۔ ان کو ڈی چوک، وہ جو ایکسپریس چوک ہے، وہاں پر جلسے کی بھی اجازت دیں گے اور پوری سیکیورٹی بھی دیں گے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ کے سوال۔ Look, they have a right to submit the
non-confidence move in the parliament. It will take 10 days and 14 days for this session. اسپیکر کے خلاف بھی اگر انہوں نے آنا ہے تو 14 دن 25-26 یہ 10 کو دیں گے اور 25-26 کو وہ لگے گی. اس کے بعد 10 دن ہیں. 172 آدمی انہوں نے پورے کرنے ہیں جو ان کے نصیب میں نہیں ہے. اور عمران خان انشاءاللہ تعالی کنٹینیو. چھوٹا سا سوال کرنا پھر 5 منٹ پورے ہو جائیں. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہوں گے. باقی میں تمام اتحادیوں سے بات چیت کا حامی ہوں اور یہ میری ذاتی سوچ ہے. اس میں کسی نے مجھے نہیں کہا. پی ٹی آئی کے بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں. سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جا سکتے. سیاست کھلے دروازوں کا نام ہے اور یہ اپوزیشن کے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہارنے جا رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہ کیا کریں گے جی؟ اس ملک میں ٹیکنیکل گورنمنٹ لائیں گے. کیا دنیا کے حالات کسی ٹیکنیکل گورنمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں؟ یہ ہاریں گے. اسپیکر کے خلاف آئیں, پرائم منسٹر صاحب کے خلاف آئیں. انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ کیا بن جائے گی؟ 25-26 کو اجلاس ہوگا. 10 دن آگے لگا لیں, رمضان میں بہتری ہوگی. یس دیکھیں, پنجاب میں نعرے لگنے چاہیے. پنجاب میں ان کی بات چیت ہونی چاہیے. اور پنجاب میں تو بالکل ہی ان کا ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہمیں ووٹوں کا تقسیم ہونا سوٹ کرتا ہے. ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ووٹ, کیونکہ پنجاب میں مقابلہ جو ہے یا ہوگا 2023 میں وہ پی ٹی آئی اور نون کا ہوگا. اور پی ٹی آئی چاروں صوبوں میں الیکشن لڑے گی. باقی ساری جماعتیں جو ہیں, بلکہ اس میں گلگت بھی لگائیں اور کشمیر بھی لگائیں, سب جگہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جنجیر بن چکی ہے سارے صوبوں کی. عمران خان زنجیر ہے چاروں صوبوں کی اور 2 ان جو ابھی صوبے نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ ہے, کشمیر اور یہ جیتے گئے. دیکھیں, بعض سوال آپ ایسے احساس پوچھتے ہیں جس سے وزارت داخلہ کا تعلق نہیں. اس کے باوجود میں آپ کی عزت سے کہتا ہوں, آپ سے محبت ہے, آپ میرے بچوں کی جگہ ہیں, کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے کہ عمران خان جو ہے, یہ تحریک اطمینان ہوگی عمران خان کے لیے اور عدم اعتماد اپوزیشن پہ ہوگا. اور اگر کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو عمران خان جو ہے وہ گھر نہیں بیٹھے گا. کسی کو غلط فہمی ہونی چاہیے. جو وہ کہتا ہے کہ میں سڑکوں پہ, کل آپ دیکھیں میلسی میں اس نے کتنا بڑا جلسہ کیا ہے, اب آگے بھی وہ جلسے کر رہا ہے. اور ممکن ہے اس ہفتے بھی منگل کو کیبنٹ نہ ہو, شاید یہ تیسری کیب, ورنہ تو آج تک 3.5 سالوں میں 3.25 سالوں میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹیو ہے اور ایکٹیو ہونا اس کا رائٹ ہے عمران خان کا. اگر اتنی پارٹیاں اور ان ساروں کو ایک ہی ٹوکرے میں بند کر دے گا عمران خان, اور اگر حالات میں اگر اپوزیشن نے غلط فہمی, کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے, تو یاد رکھنا جھاڑو پھر جائے گا اور آپ کی سیاست اس کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ دفن ہو جائے گی. ایک ہی بات ہے, ڈی چوک. میرا مطلب ہے وہ راستہ, میری جان, وہ راستہ چھوڑ دیں گے جہاں سے ججز وغیرہ گزرتے ہیں اور سب ہے. باقی ڈی چوک کا مطلب ایکسپریس چوک اور ڈی چوک. مختصر سوال. دیکھیں, ہمیں یقین ہے کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور ہمیں اس پہ پورا یقین ہے. یس, آخری اچھا پہلے اس سے کر لینا, پھر تیرا سوال تو مجھے پتا کیا ہوگا. دیکھیں, جس سے مرضی ملاقاتیں کر لیں, باتیں کر لیں, راتیں کر لیں, فیصلہ میرے مولا کے پاس ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ عمران خان کو, وزیر اعظم کو اس بحران سے نکالے, اور انشاءاللہ نکالے گا. اور اس کے بعد کل اس نے میلسی میں کہا بچیا بچ کے, پھر بچنا نہیں ہے آپ نے قانون اور آئینی تقاضوں. اچھا ایک کر لیں, پھر آپ کا آخری ابھی ہے 1 منٹ 10 سیکنڈ ہے. دیکھیں جی, میں نے تو کہا سب سے بات ہونی چاہیے. 2 3 4 ووٹیں, دیکھیں 2 ووٹیں میری ہیں, 1 ووٹ میں کوشش کروں گا عمران خان صاحب کو اندر سے کہ اہم ہو جائے. میرے جمالی کو بھی صاحب کو بھی میں نے 1 ووٹ دلائی تھی, وہ جمالی صاحب 1 ووٹ سے ہی وزیر اعظم بنے تھے.
ولسن بھی ایک ووٹ سے بنا تھا. تو جمالی صاحب کو ایک میرا ووٹ تھا. میں ایک ووٹ کی 2 حلقوں کی سیاست کرتا ہوں. 2 ہمارے گھر کے ووٹ ہیں. ایک تو ویسی پی ٹی آئی کا راشد شفیق ہے, ایک میں ہوں. ایک ووٹ اور گینگ کریں گے ان کا انشاءاللہ. بس یار تیرا ہو گیا. اس کا تنقیدی سوال ہوتا ہے, میں آخر میں لیتا ہوں بس. دیکھیں, آپ مجھ سے میرا سوال کریں, میں سارے وزراء کا جواب دے نہیں ہوں. میری منسٹری جو ہے اس ملک میں, آپ دیکھیں ہمارے پی ٹی آئی کے اتنے ترجمان ہیں, جتنی تعداد کہہ جائے وہ کم ہے. لیکن آپ ترجمانوں سے بھی سوال کیا کرنا. میرے سے سوال, میرے نیچے 22 محکمے ہیں, میں حاضر ہوں. اور اب میں زیادہ یہ 25 دن آپ کو زیادہ تکلیف دیا کروں گا, 1 بجے یا 2 بجے. تھینک یو. بس 10 منٹ ہو گئے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا